بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی برطانوی اخبار اکانومسٹ کی رپورٹ ہے کہ ٹرمپ ایران سے دوبارہ جنگ نہیں کرے گا. لگ بھی ایسا ہی رہا ہے. ٹرمپ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اسے وہ دوبارہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. اسے ایران کی بات کو ماننا ہی پڑے گا. زیادہ ایران ہی کی باتیں ماننی پڑیں گی، کیونکہ ہمیشہ مذاکرات میں کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے، لیکن زیادہ باتیں مجھے لگتا ہے کہ ایران ہی کی مانی جائیں گی. ایران کا عرب ممالک سے ہرجانہ ادا کرنے کی فرمائش. قطر اور سعودی عرب کے لوگوں نے یو اے ای کے حکمرانوں کو جواب. زبردست بحث. ایران کو احساس ہے کہ پاکستان میں ہم سیف ہیں. ایران کو یہ احساس ہے کہ پاکستان میں ہم سیف ہیں، اور خاص بات پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی اور میں نہیں، اور وہ امریکہ سے ہمیں کچھ لے کر دے سکتا ہے. حیرت ہے کہ اسی طرح امریکہ بھی سوچتا ہے. جو ایران کی سوچ ہے یہاں پہ، وہی امریکہ کی سوچ ہے کہ ہمیں اگر کچھ اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. ایران بھی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کر سکتا ہے اکوموڈیٹ، اور امریکہ بھی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں پاکستان ہی اکوموڈیٹ کر سکتا ہے، اور پاکستانی میں وہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ اپنی صفات کاری کے ذریعے کسی نہ کسی ڈیل پہ ہمیں پہنچا سکتا ہے، اور اس جنگ جس میں ہم پھنس چکے ہیں اس سے نکال سکتا ہے. حیرت کی بات ہے. 2014 اور 2022 میں جب تیل کا بیرل $100 سے اوپر گیا تو جو دونوں امریکن حکومتیں تھیں وہ نیچے گر گئیں. یہ تاریخی حقیقت ہے. اور جب بھی $100 سے اوپر جاتی ہے تو جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے لیے خطرے کا، امریکہ میں خطرے کا علامت بن جاتی ہے وہ. اچھا، امریکہ نے جو اسٹریٹ آف ہرمز میں اس کے آگے گلف آف عمان کے قریب اس نے جو اپنا ناکہ لگایا تھا، وہ لگتا ہے کاغذی ناکہ تھا، کیونکہ وہاں سے چین کے 2 تیل کے وہ چلے گئے بڑے بڑے جہاز. اس کے علاوہ 1-2 اور ملک ہیں، ان کے بھی جہاز وہاں سے نکل گئے. تو لگتا ہے کہ امریکہ نے ڈراوے کے طور پہ کیا. امریکہ کو اندازہ ہو چلا ہے کہ ہمارا یہ اسٹیپ بہت غلط تھا. ہم وہ کر رہے ہیں جو ایران نے کیا، کہ ایران نہیں تیل نکلنے دے رہا تو ہم تو بجائے ایران سے ہٹ کے کچھ کرتے تو ہم تو وہی کرنے لگ گئے جو ایران کر رہا ہے، کہ ہم نے بھی ناکہ لگا دیا، یعنی ناکے پہ ناکہ لگ گیا. حیرت کی بات ہے. اب ٹرمپ کو احساس ہو گیا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، تو پھر اس لیے اس نے، میرا خیال ہے کہ ناکے کو نرم کر کے یا اس کو بالکل نرم کر دیا اور جہازوں کو گزرنے دیا، کسی جہاز کو روکا نہیں. اور ظاہر ہے چین کے جہازوں کو روکے گا تو پھر اس کو تو اور گڑبڑ ہوگی، کیونکہ امریکہ تو نکلنا چاہتا ہے اس جنگ سے، تو وہ مزید پھنس جائے گا. اور پھر ایران کے بھی جہاز وہاں سے نکل گئے، تیل نکل کے. امریکہ کو جرأت نہیں ہوئی چھیڑنے کی. امریکہ دیکھتا رہ گیا. دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کا کھیل ناکام ہے. گلف بڑا پریشان ہے، اس کا سارا معاملہ گڑبڑ ہے. وہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ایران چاہتا ہے امریکہ کے اڈے گلف سے فارغ ہوں. ظاہر ہے امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گلف سے نکلے، لیکن لگتا ہے کہ اب امریکہ کو گلف سے نکلنا ہی پڑے گا، اور وہاں پہ چین کے لگتا ہے پاؤں اب گڑیں گے گلف میں. امریکہ بڑا بیزار ہے. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، اس لیے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے. کوئی صحیح طرح کوئی پلاننگ نہیں تھی اس جنگ کی بھی، کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں کیا سوچ کے اس جنگ میں کودا گیا، بغیر پلاننگ، بغیر سوچ سمجھ کے. جو آج اسے بھگتنا پڑ رہا ہے، اسے سمجھ رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی اس جنگ میں حصہ لے کے. جو آج احساس ہو گیا ہے ٹرمپ کو، لگتا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہوئی. اب گلف کے ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان، امریکہ کے اور ایران کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی خاص طور پہ کہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو پاکستان میزبانی کر رہا ہے، وہ کامیاب ہوں، کیونکہ گلف کو بہت نقصان ہو رہا ہے. ہر سطح پہ ان کی بزنس، تجارت، پراپرٹی سب کچھ بیٹھتی جا رہی ہے. اس لیے وہ بہت
یعنی گہرائی سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ فوراً کہیں نہ کہیں اختتام پذیر اور ڈیل ہو جائے ایران کی اور امریکہ کی، تاکہ ان کی جان چھوٹے۔ نیتن یاہو کچھ پلاننگ بنا رہا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں پہ اٹیک کرنے کا، لیکن لگتا ہے کہ امریکہ نے ابھی اسے روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ چپ کر کے جب چاہتے ہیں چاہتا ہے جی نہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور لگا دیتا ہے، اور تاکہ میرا نام نہ آئے، اسرائیل کا نام آئے۔ اس طرح یہ گیم چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی گیموں سے معاملے حل نہیں ہوتے۔ معاملے پازیٹیو نوٹ پہ پازیٹیو سوچ سے ہی معاملے حل ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے نیتن یاہو کو تو پلان یہ تھا کہ ایران کو بھڑکا کے پھر دوبارہ مذاکرات اور امن کا معاملہ خراب کیا جا سکے، لیکن فی الحال تو لکا ہوا ہے، آگے دیکھتے ہیں یہ مذاکرات تاکہ آگے نہ بڑھے۔ یعنی نیتن یاہو قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات ہوں اور امن قائم ہو، لیکن بہرحال اسرائیل نے جو پلان اب تک بنائے تھے سب کے سب فیل ہو گئے۔ اس کی موساد فیل ہو گئی، امریکہ کی CIA فیل ہو گئی۔ تو اس لیے امریکہ تو اب نکلنا چاہتا ہے، یہ تو کلیئر ہو رہا ہے۔ اور نیتن یاہو اس لیے تخریبی پلان بنا رہا ہے۔ اس کے جو منصوبے فیل ہوئے ہیں وہ بجائے نکلنے کے وہ تخریب کاری پہ گامزن ہے۔ لیکن ساری دنیا اب جان گئی ہے کہ یہاں پہ اسرائیل بالکل ننگا ہو گیا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اٹلی کی میلونی نے کس طرح ان کا جو دفاعی اس سے معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا، کیونکہ سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ سوائے تخریب کاری کے یہ دنیا میں امن نہیں چاہتے۔ اب یہ بالکل کلیئر ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ ایران پوری طرح تیار ہے، اگر اسرائیل نے کوئی ایسی حرکت نہ کی تو اسرائیل کو ایسی کاری ضرب لگائے گا کہ وہ مدتوں یاد رکھے گا۔ اور پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہیکر ہیں جو ہینڈرا، وہ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ اسرائیل مکمل بے نقاب ہو گیا۔ اسرائیل کے خاص آفیسر کا جو چیف آف سٹاف تھے ان کے ابھی انہوں نے چیف آف سٹاف سے یعنی ان کی مدت ختم ہوئی تو انہوں نے چھوڑا، تو ان کا موبائل جو ہیک ہوا ہے اس سے وہ راز باہر آئے ہیں کہ جس کو ساری دنیا دیکھ کے حیران پریشان رہ گئی کہ اسرائیل کی کس قدر نیگیٹو سوچ تھی۔ اور ابھی تو تھوڑے آئے ہیں، ابھی باقی سب آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا اسرائیل کے بارے میں دنیا سوچے گی۔ اور لوگ اب اسرائیل کا اصل چہرہ دیکھیں گے مکمل طور پہ۔ شاید یہی دیکھ کے اٹلی کی جو PM ہے اس نے دفاعی معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اور ان رازوں میں بڑے بڑے نقشے سامنے آئے ہیں، دنیا کی تمام خفیہ معلومات آئی ہیں۔ اور اس جرنل کی نجی زندگی کی بھی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور یہ ایسی زبردست چیزیں ہیک ہوئی ہیں جو اس سے پہلے شاید کبھی اس طرح کی ہیک نہیں ہوئی۔ بہت بری طرح پوری دنیا میں اسرائیل جو ہے وہ بالکل ننگا ہو کے رہ گیا ہے۔ بہرحال، اور اس میں اسرائیل کی سیٹلائٹ کے امیجز بھی آ گئے ہیں۔ حیران کن بات ہے کہ بہت زیادہ، یعنی ساری اس کے اندر جو ریکارڈنگ تھی، سیٹلائٹ امیجز تھے، میٹنگ تھی، کمانڈروں کی میٹنگ تھی، جو خفیہ راز تھے، اسرائیل کیا کرتا تھا مردوں کے غازہ میں کہ اب مردوں کو مارنا ہے، عورتوں کو مارنا ہے، بچوں کو مارنا ہے، فلاں کو مارنا ہے، فلاں جگہ تباہی پھیرنی ہے، سویلن پہ اٹیک کرنا ہے، سب تخریب کاریاں اس ایک جو اس کا موبائل ہے اس کو جب ہیک کیا ہے تو یہ سب چیزیں سامنے آ گئیں۔ اور ابھی تھوڑی سی انہوں نے کھولی ہیں، ابھی باقی بھی وہ کھول رہے ہیں، تو دیکھیں اسرائیل کیسا پوری دنیا میں پہلے ہی بڑا بدنام ہے اور ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہیلڈرا ہیکرز نے ان فائلز کو ساتھ ساتھ جو وہ کھول رہا ہے اب، تو اس کے پھر مزید دیکھیں کہ کیا دنیا میں اسرائیل کا ایسا نام ہوگا کہ میرا خیال ہے پہلے ہی لوگ سب اسرائیل سے دور ہٹ رہے ہیں، پوری دنیا دور ہٹ رہی ہے۔ اپنے لوگ اسے قبول نہیں کر رہے، اپنے لوگوں کو وہ مار رہا ہے لیکن وہ قبول نہیں کر رہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل خالی ہو جائے گا،
یہ حرکتیں اگر رہیں اور جو اس موبائل سے ظاہر ہے اور جو دنیا کو بھی ظاہر ہوتا جا رہا ہے، تو یہ اسرائیل اب فارغ ہے دنیا سے، یعنی اس کا وجود مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کہتا کہ 2 نیشن تھی مان لیتا تو بہتر تھا. اب تو ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ وجود ہی اپنا فارغ کروائے گا. یہ ہوش مندی سے کام نہیں لے رہا، یہ اپنے وجود سے ہی فارغ ہو جائے گا. میں ہوں جمال ناصر، آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.